السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دوستان محترم، 18 ذی الحجہ کی تاریخ، امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت کی تاریخ ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ دن آئے گا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ خلفائے راشدین میں سے یہ خلیفہ ثالث ہیں، ان کی سیرت اور سوانح کو ذکر کر کے ہم اپنی زندگی کو منور اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوستان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن بھی ہے اور ذوالنورین بھی ہیں، آپ خلیفہ ثالث بھی ہیں اور پیکر شرم و حیا بھی ہیں، آپ جود و سخا کے سمندر بھی ہیں، اور آپ امام الانبیاء کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھیوں والے سال کے بعد 6 سال گزرے اور پیدا ہوئے مکۃ المکرمہ میں۔ ہاتھیوں والے سال سے مراد ابرہا جب ہاتھی لے کر مکہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کو اہل عرب عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ ہجری سن کی شروعات تو بعد میں ہوئی، تو اس وقت سال یاد رکھنے کا طریقہ یہی تھا کہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوا یا عام الفیل کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال یاد رکھنے کے لیے ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔
اور دور جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کی سیرت اور آپ کا کردار اتنا روشن، پاکیزہ اور بے داغ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے، اور کبھی چوری نہیں کی، کبھی گانا نہیں گایا، اور نہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا۔ یعنی اسلام ابھی آیا نہیں ہے، مگر ان کی طبیعت اسلام کی فطرت میں پہلے ہی سے ڈھلی نظر آتی ہے کہ احکامات بعد میں اترے ہیں، مگر اس سے پہلے ہی سے آپ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اعلان نبوت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا تو پہلے جو لوگ ایمان لائے، ایک روایت کے مطابق چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھ کر حضرت عثمان غنی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ دوستان محترم، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے، تمام اسلامی جنگوں میں نمایاں کردار یعنی فرنٹ پر رہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد پہلے دونوں خلفاء امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے 12 سال دور خلافت میں ان دونوں کے مشیر خاص رہے، اور ان دونوں کے بعد تیسرے خلیفہ کے طور پر آپ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدبختوں کی طرف سے گھر کے محاصرے یعنی گھر کا گھیراؤ ہوا، اور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ جمعۃ المبارکہ کے دن روزے کی حالت میں قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ ہے آپ کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی، اور اس کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں حضور کے ساتھ رہے، اور 11 سال مدنی دور میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاص قرب میں رہے، اور اس کے بعد 12 سال تک شیخین کریمین ابو بکر و عمر کے مشیر خاص کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، اور ان دونوں کے بعد محرم الحرام ہجری سن 24 سے لے کر ذی الحجہ ہجری سن 35 تک 12 سال تک خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز رہے، اور 82 سال کی عمر مبارک میں 18 ذی الحجہ ہجری سن 35 کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور جنت البقیع میں آج بھی حضور کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے لے کر وصال تک کا ایک مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ان کی زندگی میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان میں بالخصوص خلفائے راشدین، یہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے مظہر ہے، یعنی ان کی ذاتوں میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفات کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی کی یوں بے شمار خوبیاں ہیں، اور ہر ایک ایسی ہیں جو امت مسلمہ کے لیے سنگ میل اور رہنما اور رہبر کی حیثیت ادا کرتے ہیں۔ مگر میں آج کی اس جمعۃ المبارکہ میں حضرت عثمان غنی کے صرف ایک وصف پر
آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آزمائشوں میں استقامت۔ حضرت عثمان غنی کی شان یہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اس وقت سرکار نے اپنی شہزادی سے ارشاد فرمایا، اکرمی اکرمی ہی، اے میری بیٹی عثمان کی تعظیم کرنا، عثمان کا ادب کرنا، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، اس لیے کہ میرے اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب عثمان ہیں۔ ان کی تعظیم اور ان کا ادب کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو دل کے کانوں سے سنو کہ اللہ کی قدرت کا یہ طریقہ رہا ہے۔ کیا حضرت ابو بکر کو گوشت میں زہر دیا گیا، ان کی شہادت اسی سے ہوئی؟ عمر کو مسجد میں دوران نماز شہید کیا گیا، عثمان کو مظلوم مدینے میں شہید کیا گیا، مولا پاک کو شہید کیا گیا، حسن و حسین کو۔ کیا یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ یقیناً بالیقین 100,000 بار وہ اللہ کے محبوب ایسے کہ جو ان سے محبت کرے وہ بھی رب کا محبوب بن جائیں۔ ان کے محبوب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں، پھر آزمائشیں ان پر کیوں آئی؟ یہ اللہ کا اصول ہے، یاد رکھ لو، زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ اصول کام آئے گا۔ اللہ کی قدرت کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سچے فرما بردار بندوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے اور منافقوں کو رسوا کرنے کے لیے مختلف یعنی جدا جدا قسم کی آزمائشیں ڈالتا ہے۔ جو اوپر اوپر سے دم بھرتا ہے وہ کچھ ہی آزمائشوں میں پھسل جاتا ہے، اور جو دل و جان سے قربان ہے اسلام پر، جو دل و جان سے فدا ہے اللہ و رسول پر، پھر اللہ ظاہر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ صرف اوپر اوپر سے میرا نہیں، اس کا دل بھی میرا ہے، جسم و جان بھی میرا ہے۔ تو آزمائشیں بھیج کر کے اللہ سچے بندوں کی شان ظاہر کرتا ہے اور منافقوں کی رسوائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ صرف یہ کہنے پر انہیں چھوٹ دے دی جائے گی کہ تم کہو کہ ہم ایمان والے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، اور فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لوگ آزماتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کھرا اترے گا کہ کھوٹا اترے گا، اللہ کو تو پہلے سے سب پتہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ نے خود بتایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس لیے تاکہ اللہ ضرور بھی ضرور ظاہر کر دے انہیں جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ضرور بھی ضرور انہیں بھی ظاہر کر دے جو جھوٹے ہیں۔ تو آزمائشوں کا آنا، اگر سچے دل سے بندہ مومن ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری شانوں کے اظہار کے لیے ہیں، اور منافق باتیں بھی پل پلی کرے گا، قدم بھی ڈگمگائے گا، بات ایسی کرے گا کہ دسیوں جمے ہوئے قدم والوں کے بھی قدم ڈگمگا جائے۔ تو یہ حالات حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آئی کہ باضابطہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا
حضرت عثمان غنی نے تو پتہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ سنتے رہتے علماء سے کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، منافق مدینے میں پیدا ہوا، کیونکہ مکے میں ایمان لانا ہی سر ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا۔ تو کون کلمہ پڑھتا یہاں؟ پڑھتا وہی جو سچے دل سے مانتا۔ تو حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تو حالات یوں بنے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا اس نے آپ کو گرفتار کر لیا، ہاتھ پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور آپ کو باندھ کر کے ایک کمرے میں ڈال دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ کر کہا اترغب عن ملت آبائک الی دین محدث، کہ کیا تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے گا؟ واللہ لا احلک ابدا حتی تدع ما انت علیہ من ھذا الدین، خدا کی قسم جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے تب تک میں تمہیں رسیوں سے باندھ رکھوں گا، کھولوں گا نہیں، جب تک کہ تم اس نئے دین مذہب اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آ نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں، جب ابھی اسلام قبول کیا ہے اور عثمان سے پہلے 3 لوگ ہیں، چوتھے نمبر کتنے کم ہے تعداد، سیکھو ان کی سیرت سے، ان کی کردار سے۔ آج تو ہر گھر میں 4 سے زیادہ، آدمی کے اپنے بچے بیوی بچے مل کر کے 4 سے زیادہ، وہاں تو پورے مسلمان ہی 4 ہوئے ہیں ابھی، اور تکلیفیں کتنی، باندھ دیا ہے رسیوں سے، وہ بھی چچا نے، چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ حضرت عثمان غنی نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ لا ادعوہ ابدا ولا افارقہ، اے چچا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، خدا کی قسم میں کبھی بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ولا افارقہ، اسلام سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گا، تمہارا جو بس چل سکتا ہے چلا لو اور کر لو، میں اسلام نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس جانثار صحابی نے جب یوں ڈٹ کر اسلام کا اظہار کیا تو راوی کہتے ہیں فلما رأى الحکم صلابته فی دینہ ترکہ، حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اس نے جب صلابتہ فی دینہ، یہ چیز چاہیے آج، صلابتہ فی دینہ، تسلب فی الدین، صلابتہ فی دینہ، جب عثمان غنی کے چچا نے دیکھا کہ یہ تو اپنے دین میں بہت مضبوط ہے، ترکہ، تو اس نے حضرت عثمان غنی کو چھوڑ دیا۔ تو استقامت ہوتی ہے، تسلب فی الدین ہوتا ہے، تو پھر قرآن میں رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جو دین پر جم جاتے ہیں اللہ ان پر رحمتوں کے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ اب فرشتے ہر کسی کو چاہیے، گھر میں بھی چاہیے، آنگن میں بھی چاہیے، رزق میں ہر جگہ چاہیے، اور استقامت کون اختیار کرے؟ وہ کوئی اور مخلوق آ کر استقامت دکھائیں؟ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت ہمیں بلا رہی ہے کہ رحمت ملتی کیسے ہے۔ تو پہلا مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ تھا۔ دوسرا مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو آزمائش کا تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو بہت سارا لیکن خاص بات عرض کر دوں، وقت ایسے ختم ہونے کو آ گیا
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو ان کی حیات ہی میں ان کی شہادت کی خبر دی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، عثمان تم شہادت اس وقت شہادت کا جام پیو گے جب تم خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ پوری اسلامی فوج کے سربراہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنے گھر میں ہیں، مدینۃ الرسول میں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مسلمان کا خون نہیں بہنے دیا، اور آپ نے اس وقت استقامت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعہ، دیکھو کتنے خوف کے بادل منڈلاتے رہے، چھٹ گئے سب، کبھی تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک پیاس کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ آیت تو کاش فلسطین والے پڑھیں تو اچھا لگے، وہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کون سی آزمائش ہے، پھر بھی دین پر عمل نہیں۔ ان کے لیے آزمائش کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گوشہ باقی رہا ہو جو وہ آزمائش اللہ کی رضا کے لیے نہ دیے ہو، پھر بھی بے صبری نہیں، پھر بھی جز و فضا نہیں، پھر بھی دین کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں زبان سے، بلکہ ڈٹے ہوئے جمے ہوئے۔ تو عثمان غنی کی سیرت ہمیں یہی درس دیتی ہے، تمہاری آزمائش کبھی تمہاری جانوں کے ذریعہ ہوگی، کبھی خوف کے ذریعہ ہوگی، کبھی بھوک پیاس کے ذریعہ ہوگی، کبھی کھیتیوں میں پھلوں کی کمی کے ذریعہ ہوگی، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل کم آئیں گے، کبھی جانے جائے گی، لیکن ان تمام آزمائشوں میں جو بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اللہ ایسے صابرین کو جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو میرے بھائیوں، ہماری آپ کی سب کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ اب میں چونکہ انگلش بولتا نہیں کہ میں ان لفظوں کو آپ کے سامنے کیسے آپ کے مطابق کر کے بولوں، میں اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کرے کہ میں کوئی لفظ اردو جو سخت ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو کسی سے ٹرانسلیٹ کرا کے سکھا کر محنت کر کے وہ آپ کے سامنے بولوں تاکہ وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ انسانی زندگی کے جتنے بھی مرحلے آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ جدا ہے، ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہے، کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، کاروباری پارٹنرشپ کے معاملات ہیں، اور انسانی زندگی مختلف شعبوں میں ڈپارٹمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان تمام کے ذریعہ مومن کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آزمایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جو کہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہیں، مگر استقامت ایسی ہیں کہ کبھی آپ کی زبان سے بے صبری شکوہ شکایت کا کوئی لفظ نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں پوری زندگی کو ہم نچوڑ نکالے تو یہ سامنے آتا ہے، مرضی مولا از ہمہ اولا، کہ اللہ کی جو رضا ہے اسی میں ہم راضی ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث میں بہت احتیاط کرتے تھے، ہمارے نبی کا فرمان جب پہنچانا چاہتے تھے بہت احتیاط، آپ سے صرف 150 حدیثیں روایت، اس سے زیادہ نہیں، 150 حدیثیں روایت ہے۔ آپ نے خود ایک موقع پر کہا کہ میں زیادہ حدیثیں روایت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اکون اوہا، کہ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے، فرماتے میں زیادہ حدیثیں اس لیے روایت نہیں کرتا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کا فرمان اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ جو میری طرف ایسی بات منسوب کر دے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میں اس حدیث کو سن کر زیادہ حدیث بیان نہیں کرتا، باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس حافظہ نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کا فرمان۔ آج کے دور میں بیان کرنے والے ہر مقرر وائز، اب کیا حالات میں تمہیں بتاؤں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے خوب احتیاط کریں، الفاظ کا چناؤ کیسا ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، حدیث بیان کرنے میں حضرت عثمان غنی اتنی احتیاط برتتے تھے، آج حدیث بیان کرنے میں بھی احتیاط نہیں، اور حدیث کی شرح تو جیسے یہی قسطلانی اور بدر الدین عینی ہو اس طرح سے حدیث کی شرح کر رہے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، احادیث بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور احادیث کی من مانی تفسیر اور تشریح نہیں چلے گی۔ ہماری 1400 سالہ وراثت میں لکھ دیا گیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اپنی طرف سے بیان مت کرو، وہی بیان کرو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان یہ مطلب کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں کہہ رہا ہے جو بزرگ کہہ کے گئے۔ باقی یہ بات پڑھیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو تیرے غلاموں کا نقش قدم تو ہو، تیرے غلاموں کا نقش قدم تو ہو۔ حدیث میں اتنی احتیاط کرتے تھے تو پھر حدیث کا مطلب بیان کرنے میں بھی اتنی احتیاط ضروری ہے۔ یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے جس کو کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم حضرت عثمان ذو النورین کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دینی احکامات کو پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احتیاط عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غلطی چوک سے اور مفہوم کہاں کا کہیں بیان کرنے سے اللہ ہماری زبانوں کو پھسلنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔